اعوذ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل حدیث نبوی پارٹ 10۔ السلام علیکم ناظرین۔ حدیث نبوی نمبر 19، نیکی کی طرف رہنمائی صدقہ جاریہ ہے۔ ناظرین، مشکوات شریف میں حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھلائی اور بہتری کی طرف نشاندہی کرے گا تو اس کو ویسا ہی اجر و ثواب ملے گا جیسا بھلائی اور نیکی کا کام کرنے والے کو دیا جائے گا۔ تشریح: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق بھلائی کی طرف نشاندہی کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ خیر کی نشاندہی علم ہی ہے۔ ناظرین، خیر سے مراد علم دین بھی لیا گیا ہے، اور کسی ضرورت مند کو اس کی ضرورت پوری ہو جانے کا راستہ بتلانا یہ بھی خیر ہے۔ علم دین سکھانا اور کسی ضرورت مند کی صحیح رہنمائی کرنا، یہ دونوں کام صدقہ جاریہ ہیں۔ ان کا اجر و ثواب ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے لیے کسی نیکی کا سبب بن جائے تو جتنے آدمی اس کے سبب سے نیک عمل کریں گے، اس کا ثواب جیسے ان لوگوں کو ملے گا ایسا ہی شخص کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اور اس کے برخلاف جو شخص دنیا میں دوسروں کے لیے کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا سبب بنتا ہے تو جتنے آدمی اس کے سبب سے مبتلا گناہ ہوں گے، ان سب کا گناہ ان لوگوں کو بھی ہوگا، اور اس شخص کو بھی جس نے گناہ کی بنیاد ڈالی ہے۔ قرآن مجید کی اور احادیث کی بہت سی آیات اور روایات میں اس کا ذکر آیا ہے کہ کسی ضرورت مند کی شرعی اور جائز ضرورت کے لیے اگر کوئی مسلمان خود مدد نہ کر سکتا ہو اور وہ کسی دوسرے سے اس کی مدد کرا دے یا اسے نشاندہی کر دے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، تو جس قدر اجر و ثواب مدد کرنے والے کو ملے گا، اس قدر اجر و ثواب صحیح نشاندہی کرنے والے کو بھی ملے گا۔ اس سلسلے میں ناظرین، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں اس وقت تک لگے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے کسی بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ حدیث نبوی نمبر 20، کسی کے عیب کو چھپانے کا ثواب۔ ناظرین، مشکوات شریف میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان میں کوئی عیب دیکھے یا اس کی برائی کو جانے پھر اس کو چھپا لے تو اس شخص کا درجہ اس شخص کے برابر ہوگا جو زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو بچا لے۔ تشریح: ناظرین، اس حدیث شریف کا مدعا یہ ہے کہ جب کسی مسلمان کا کسی کے سامنے عیب ظاہر ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اس کو چھپا لے، اس کی تشہیر نہ کرے۔ کسی کا عیب چھپانے کو زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو بچانے سے تشبیہ کی دی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کی کوئی معیوب بات ظاہر ہو جاتی ہے تو وہ شخص شرم کے مارے گویا مردہ ہو جاتا ہے اور یہ تمنا کرتا ہے کہ میرا عیب ظاہر نہ ہوتا اور مجھ کو یہ رسوائی نہ دیکھنی پڑتی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی کے عیب کو چھپاتا ہے تو گویا شرمندگی اور رسوائی کو دفع کرتا ہے جو اس کے لیے موت کے برابر ہے۔ اس اعتبار سے کسی کے عیب کو چھپانا اس کو زندگی بخشنے کے مترادف ہوگا، جیسے کہ کسی زندہ لڑکی کو دفن کر دیا جائے اور پھر اس کو کوئی شخص عین اس وقت قبر سے نکالے جب وہ آخری سانس لے رہی ہو اور پھر وہ زندگی پا جائے۔ اس طرح کسی کے عیب کو چھپانا ایک نئی زندگی دینے کے مترادف ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں اس کی اہمیت اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جو کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ کسی مسلمان کا عیب چھپانا، اس کی پردہ پوشی کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن اس سلسلے میں مندرجہ ذیل باتیں یاد رکھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1، کسی کے عیب کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی کے عیب کے بارے میں سوال کرے تو پہلے تو ٹالنے کی کوشش کرے، اور اگر جواب دینا ہی پڑ جائے تو جھوٹ نہ بولے۔ نمبر 2، کسی کے عیب کی پردہ پوشی اس وقت جائز ہے جب اس کے عیب کا اثر اس شخص کی ذات تک محدود ہو، لیکن اگر کسی دوسرے شخص کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو متعلقہ شخص کو اس عیب کے بارے میں بتا دینا جائز ہی نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے۔ نمبر 3، اسی طرح اگر کسی شخص نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جس سے معاشرے میں برائی پھیلنے کا اندیشہ ہے تو متعلقہ حکام کو اس سے باخبر کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ باخبر کرنا ثواب کا کام ہے، بشرطیہ نیت اصلاح معاشرہ کی ہو، مجرم سے ذاتی انتقام لینا یا دشمنی نکالنا مقصود نہ ہو۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور میری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔